اسلامک ہسٹری کے دوستو السلام علیکم۔ آج جس مذہب اور اس کے بانی کا ذکر ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، انہوں نے اگرچہ کبھی بھی اس مذہب کو آسمانی مذہب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن قرین انصاف یہی ہے کہ ان کی تعلیمات فطرت سے قریب تر تھیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت نور الدین نعمت شاہ ولی، جن کی 850 سال قبل ہونے والی پیش گوئیاں آج بھی دنیا کے سامنے ان کی سچائی کی گواہی دے رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس فقیر کا بازار بہت گرم ہوگا اور اس کا نام نانک ہوگا۔ یہ 15ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے، جب سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک لاہور کے قریب قصبے تلونڈی میں 29 نومبر 1469 کو پیدا ہوئے، جس کو آج کل ننکانہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بابا گرو نانک کے والد، جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، پیشے کے اعتبار سے ایک پٹواری تھے، جبکہ اس عظیم صوفی کی واحد ہمشیرہ بی بی نانکی عمر میں آپ سے 5 سال بڑی تھی، جس نے آپ کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب ان کی بہن کی شادی سلطان پور کے ایک زمیندار سے ہوئی تو گرو نانک بھی کچھ عرصے کے بعد اپنی بہن کے گھر منتقل ہو گئے۔ کتب تواریخ کی شہادتوں کے مطابق بابا جی کا مزاج بچپن سے ہی عام بچوں سے جدا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب 7 سال کی عمر میں انہیں سکول بھیجا گیا تو ایک دفعہ دوران کلاس انہوں نے حرف الف کی تشریح کرتے ہوئے اسے اپنے نظریے وحدت کے ساتھ جوڑا۔ ایسے میں استاد سمیت ان کے کلاس فیلوز بھی حیران رہ گئے۔ معزز خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ گرو نانک کی پیدائش کے فوری بعد ایک جوتشی کو بلایا گیا تاکہ وہ ان کا ذائچہ بنا کے ان کا مستقبل کے بارے میں بتا سکے۔ جوتشی نے ان کے والد سے کہا کہ وہ نومولود کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ کو اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے دیکھتے ہی کھڑے ہو کے کہا، یہ بچہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑے روحانی مقام کا حامل ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نانک نے نہ صرف سکھ مذہب کے بانی کہلائے بلکہ برصغیر و پاک ہند کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جبکہ سکھوں کے علاوہ ہندو اور مسلمان بھی ان کو انتہائی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی پر لکھے جانے والی معتبر ترین کتاب جنم ساکھی کے مطابق بابا گرو نانک جب زمانہ طالب علمی میں کہیں باہر نکلتے تو بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ان کے سر پہ سایہ فگن رہتا، جبکہ ایسی روایات بھی اس کتاب کا حصہ ہیں کہ جب وہ کہیں کسی ویرانے میں جا کے لیٹ جاتے تو ایک کوبرا سانپ ان کی حفاظت کے لیے موجود رہتا۔ آپ نے سکول کی تعلیم کو جلدی خیر آباد کہہ دیا اور دنیا کی زندگی سے اپنی دلچسپی کم کر لی۔ جب ان کی عمر 30 سال ہوئی تو وہ ایک دن اپنے ہی علاقے کے تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے، اور پھر 3 دن کے بعد دوبارہ نمودار ہوئے۔ تو لوگوں نے احوال جاننا چاہا، جس کے جواب میں وہ صرف اتنا ہی کہتے رہے، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ یہ بابا گرو نانک کی زندگی کا وہ موڑ تھا جس نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، جس کے بعد انہوں نے سفر اختیار کیا اور پہلے بنگال پھر آسام کی طرف گئے، جبکہ آپ نے سری لنکا کا سفر بھی اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد کشمیر، تبت اور لداخ کا سفر بھی آپ کی زندگی سے ملتا ہے، حتیٰ کہ آپ بغداد بھی تشریف لے کر گئے اور وہاں کے ایک معروف صوفی بزرگ بیلول کوفی کے ساتھ بھی وقت گزارا، اور اس دوران انہیں جہاں قیام کیا وہاں آج ایک گردوارہ آپ کی یادگار کے طور پر موجود ہیں، جبکہ بغداد اور گرد و نواح میں رہنے والے آپ کے عقیدت مند انہیں نبی الہند کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، گرو نانک کی تعلیم کو دیکھا جائے تو ان میں مساوات کا درس ملتا ہے، جس میں آپ نے خواتین کے حقوق پورے کرنے کے علاوہ رزق حلال کھانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ چونکہ پنجابی کے بہت اچھے شاعر بھی تھے، مسلمان چونکہ سور کو نجس اور غلیظ سمجھتا ہے، جبکہ ہندو گائے کے تقدس کے پیش نظر اس کو کھانے سے اجتناب کرتے ہیں، اور گرو نانک فرماتے ہیں کہ رزق حلال سے خریدا جانے والا وہ گوشت، خواہ وہ گائے کی صورت میں ہو یا سور کی شکل میں ہو، قابل نفرت ہے، اور میری دوستی صرف حلال کھانے والوں سے ہو سکتی ہے، جس میں خود ان کے علاوہ مسلمان صوفیوں اور ہندو بھکتوں کا کلام بھی موجود ہے، جو کہ بابا گرو نانک کی پہلی حمدیہ نظم چپ جی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی کئی خداؤں کے نظریے کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ واحد ہے جسے نہ تو مٹی سے بنایا جاتا ہے اور نہ وہ کسی کی ماں کے پیٹ سے چنا جاتا ہے، بلکہ وہ بے عیب ہے، وہ خود سارے جہان کا خالق ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزارا، جبکہ آخری 15 سال آپ کے قیام کرتارپور بھارت میں رہا۔ ضروریات بدوباش کے لیے آپ زراعت سے منسوب رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبلیغ کا عمل بھی جاری رکھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی تدفین کے بارے میں متعدد روایات تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔
جن میں سے ایک کے مطابق جب آپ کا آخری وقت قریب آیا اور ظاہری حالات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو ہندو اور مسلمان دونوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ان کے رہبر و رہنما ہیں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ کچھ پھول میرے سرہانے پہ رکھ دینا اور 3 دن کے بعد جس کے پھول مرجھا جائیں اسی کے عقیدے کے مطابق میری آخری رسومات ادا کر دینا۔ لیکن اس واقعہ کی کوئی سند ہمیں باوجود کوشش میسر نہ آ سکی۔ البتہ تاریخی حوالوں کے مطابق بابا گرو نانک 22 ستمبر 1539 کو اس دنیا سے منہ موڑ گئے اور اب تک ان کے جنم دن کے موقع پر ان کی جنم بھومی یعنی ننکانہ صاحب میں ان کے عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں بھارت کے علاوہ کینیڈا، ملائیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک سے سکھ پاکستان میں آ کر ننکانہ صاحب میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ سکھوں کا ایک اور مقدس مقام بھی پاکستان میں پنجہ صاحب جو کہ ضلع حسن ابدال میں موجود ہے اور قائم ہے، جس کو 1823 میں پنجاب کے حکمران سردار ہری سنگھ نے تعمیر کرایا، جہاں ایک ایسا پتھر موجود ہے جس پر آپ کے ہاتھ کا نشان چپساں ہے۔ اسی وجہ سے اس مقام کو پنجہ صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ اس کے پاس ہی ایک پہاڑی پر ایک مسلمان صوفی بابا کندھاری بیٹھا کرتے تھے، جنہوں نے بلندی سے اس پتھر کو نیچے پھینکا، لیکن بابا گرو نانک نے اپنے ہاتھ سے روک لیا، جس پر اب تک ان کے ہاتھ کا نشان پختہ ہو چکا ہے اور یہ پتھر آج بھی وہاں ایک مکفل کمرے میں موجود ہے، جس کو سکھ زائرین کی آمد کے موقع پر کھولا جاتا ہے۔ سکھ مذہب کے حاملین کا کہنا ہے کہ وہ ہر صبح اٹھ کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ انہیں بابا گرو نانک کے جنم استھان کی زیارت نصیب ہو۔ گرو نانک کے جنم استھان کی زیارت، ناظرین گرامی، اگر ان کے ماننے والوں کو سکھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو بابا گرو نانک کو دین انسانیت کا مبلغ اعظم کہنا بھیجانا ہوگا۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے چاہنے والوں کی انسانیت اور خدا کی وحدانیت کی تعلیم دی۔ جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت کے سکھ سرداروں نے پاکستان کے بجائے بھارت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہیں جلد ہی اپنے اس فیصلے کی غلطی کا احساس ہو گیا اور تب سے لے کر اب تک وہ تحریک خالصہ کی صورت میں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن بھارت نے جہاں دیگر اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیے رکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اب تک اپنی منزلوں کا سراغ نہیں پا سکے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب بابا گرو نانک کے چاہنے والوں کو بھی اپنا ایک علیحدہ وطن نصیب ہوگا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔